روشنی میں آگے آنا پڑے اور خود سے ہی نہیں، پڑوسی کو بھی آگے لانا پڑے گا، محلے کے بچوں کو بھی آگے لانا پڑے گا، اپنے خاندان کے بچے بچیوں کو بھی آگے لانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے اگر ببول کا کانٹا کہیں پڑا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نکل رہے ہیں یا مولانا صاحب نکل رہے ہیں، اس کا کام ہے چبھنا جو بھی اس پہ چڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، جہالت کی مثال ایسے ہی، وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کتنی بڑی عزت کے مالک ہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھیے نا، آپسی تناؤ ہوتا ہے، آپسی تناؤ ہوتا ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ ہے، وہ بیچارہ ہے، علم نہیں ہے، تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ ایک اہل علم اس طرف سے جب گزرتا ہے، وہ اہل علم کہتے ہیں، ارے بیٹا کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ اپنے وقت کے بڑے حکیم ہیں، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، یہ پی ایم صاحب ہے، یہ ایس پی صاحب ہے، اور اس کے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے آج اس ملک کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو دوسرے نمبر پر ہم کو اور آپ کو علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علم ہماری اور آپ کی وراثت بھی ہے۔ آخری بات کہہ کے میں ہٹنا چاہوں گا، ہماری اور آپ کی یہ وراثت بھی ہے۔ آپ دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پتلا بنایا اور اللہ رب العزت نے جب آپ کے اندر روح ڈالی تھی تو اللہ رب العزت نے بہت سارے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بہت ساری چیزوں کے نام۔ آج یہ سائنس، آج یہ میتھ، آج یہ جتنا علم ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا۔ معاف کرنا، کبھی کبھی ہم علم کو بھی تو اس میں لے جاتے ہیں، یہ دینی علم ہے، یہ عصری علم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ دونوں علم اللہ نے دیے ہیں۔ تڑپتا ہوا ایک پیٹ میں تڑپ رہا ہے، مولوی، عالم، فاضل، انجینئر، وکیل صاحب، جج صاحب پیٹ کے درد میں تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دیتا ہے اور صحیح اپنے علم کی روشنی میں علاج کرتا ہے۔ وہ تڑپتے ہوئے وکیل صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب خوشحال ہو جاتے ہیں اور اپنے صحیح کام کرنے لگتے ہیں۔ بتاؤ یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم کون سا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس کو چاہے دینی کہیں چاہے عصری کہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے، پتوں کے، پیڑوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو سب سے پہلا استاد محترم اگر کوئی ہے انسانوں کا، وہ اللہ۔ میرے بھائیوں، عجیب بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی علامہ کا لفظ استعمال ہوا، آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں اور 40 سال کی عمر شریف ہوتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جن آیتوں کو لے کر آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جس نبی کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، بتائیے اس نبی کا امتی ان پڑھ رہے گا؟ اس نبی کا امتی اپنے وقت کو برباد کرتا رہے گا؟ اس نبی کا امتی اپنے ٹائم کو برباد کرتا رہے گا؟ نہ وہ ڈاکٹر بنے گا، نہ وہ انجینئر بنے گا، نہ وہ پروفیسر بنے گا، نہ وہ ڈی ایم بننے کی تعلیم حاصل کرے گا، نہ وہ وکیل بن رہا ہے، نہ وہ جج بن رہا ہے، نہ وہ عالم بن رہا ہے، نہ مفتی بن رہا ہے، نہ فاضل بن رہا ہے، خالی اپنی دولت پر، خالی
ये अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी पे फख्र कर रहा है, क्या ये बाप दादा की प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी? मेरे भाइयों, जब इल्म होगा तो ये नेमतें काम आएंगी, और अगर इल्म नहीं होगा ये नेमतें काम नहीं आएंगी। हमने देखा है, आपने देखा है, इल्म है तो बाप दादा की प्रॉपर्टी को हमने बचा लिया, और अगर इल्म नहीं है तो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी को बेचकर वो कमा कर अपने बच्चों के लिए रखे गए, और ये बेचकर अपने बच्चों को फकीर बना के चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, वो 27 साल का अल्लाह का महबूब कौन? अशफाकुल्लाह खां 27 साल की उम्र में मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की फिक्र को लेकर अपने आप को 19 दिसंबर और 1927 ईस्वी में शहादत का जाम पी लेते हैं। मेरे भाइयों, आइए हम सब अहद करें, जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क को हम आगे बढ़ते देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक साथ रहकर इल्म की रोशनी में, और जहां जहां मुल्क की जैसी जरूरत पड़ती रहेगी हम सब मिलकर एक साथ होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने।